بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام معزز مہمان گرامی، جناب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ہارون قاسم صاحب، ڈاکٹر طفیل صاحب، اپنا ناصر مکو صاحب، اور تمام معززین جو اپلیٹا جماعت سے حاجی مسعود پاریک صاحب جو کراچی چیمبر کے چیئرمین ہیں، افتخار وورا صاحب، حاجی مسعود پاریک صاحب، اور پوچی فیملی جو ہے یعقوب پوچی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پوچی بھی ہیں، اور تمام پوچی فیملی کا شکر گزار ہوں، اور تمام مہرانی کا، اور اشرف گریز صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ اشرف بھائی۔ اچھا، تمام مہمان گرامی جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اچھا اشرف بھائی آپ ذرا اوپر آ جائیں ذرا حوصلہ افزائی چاہیے ہماری، پلیز اشرف بھائی۔ اچھا، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا آپ کے سامنے بات کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ماں باپ کی دعائیں اور آپ دوستوں کی جو محنت ہے جو آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں مالی تعاون کی صورت میں، تو ہم یہاں موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے، غریب لوگوں کی خدمت کے لیے۔ جس طرح جاوید بھائی نے بات کی، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب عثمان صاحب نے بات کی، پریزیڈنٹ صاحب نے، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جو پائی چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فوڈ پر۔ میں آپ کے 5-7 منٹ لوں گا، تھوڑا پروگرام لمبا ہو گیا ہے، بس انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد اس کو ختم کریں۔ اچھا، فوڈ میں ہم جس طرح جاوید بھائی نے کہا کہ ہم شروع سے کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے، اسٹارٹ ہمارا جو ہے نا وہ فوڈ سے ہی آپ سمجھ لیں ہوا ہے۔ مارکیٹ میں جو کم لیول کے جو لو سیلری والے لوگ ہیں، اسٹارٹ میں ہم نے ان کو جو ہے راشن کارڈ دے رہے تھے، اب جو ہم نے اس کو اور پراپر طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو راشن کارڈ کا جو ہمارا جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ راشن کارڈ ہم بہت پراپر طریقے سے آرگنائز طریقے سے لوگوں میں دیتے ہیں، جو شریعہ کمپلائنس سے، شریعہ کے حساب سے جو فارم بھرا جاتا ہے اس حساب سے جن کو انکم جس کی کم ہے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں ہمارے، تو اس حساب سے لو انکم والے لوگوں کو مارکیٹ میں راشن کے کارڈ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یہ کلوتھنگ کا پروگرام ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سردیاں آئی تھی جس طرح، تو اس میں ہم نے ونٹر پروگرام کیا جو 2-3 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کو بہت آرگنائز طریقے سے کر دیا، پوری لسٹنگ کے ساتھ، سردیوں کے کپڑے، جیکٹ، سویٹر وغیرہ ہم نے اچھے خاصے پیمانے پر لیے، اور تقریباً ہماری جو ٹیم تھی، ہماری مینجمنٹ تھی، ہم خود بھی 1-2 دفعہ گئے، اور الحمدللہ ہم نے مردان میں، KPK میں، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید وزیرستان تک ہم نے یہ سارا سامان بھیجا۔ اچھا، یہاں سے ہمارے مبشر جو ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ گھاروں میں، گگر پھاٹک میں، یہ خود جا کے ان چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فوڈ کے بعد ہم جس طرح اب جب رمضان آئے گی تو رمضان میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، تو تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے ہم نے پچھلے سال میں افطاری کا انتظام کیا تھا، جس میں گگر پھاٹک، گھارو، نواب شاہ، جیسے ہمارے قاری نواب شاہ سے یاد آیا، قاری قربان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت دور سے آئے ہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ معذرت قاری صاحب آپ کا نام لینا بھول گئے، ہمارے محسنین میں سے بہت دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، اور ان تمام لوگوں کی دعائیں، نیک لوگوں کی، جو جس وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ اچھا، یہ افطاری کا انتظام جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، تو پہلے تو ہم اس کو عام طریقے سے کرتے تھے، لیکن اب ہم نے اس کو اس طرح کر دیا ہے کہ ہمارے جو مبشر بھائی ہیں، ہمارے جو کیٹرنگ والے ہیں، جیسے اب رمضان آنے والی ہے، تقریباً 15 دن رہ گئے، تو ہم نے یہ سارے جو مدارس ہیں، تقریباً 50 سے 60 کراچی سے باہر مدارس ہیں، ان کو ہم نے ری وزٹ کرایا۔ ہمارے جو اسٹاف ہے وہ خود جا کے اس کو چیک کرتا ہے، پھر وہاں پہ افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی ہم نے کیا، انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اور بڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو افطاری کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے قربانی، کیونکہ رمضان آ گئی، افطاری آ گئی۔ اچھا، قربانی سے پہلے میں بتا دوں کہ عید کے جو حوالے سے تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں میں المیسرا کے پلیٹ فارم سے بہت آرگنائز طریقے سے ہم لوگوں میں لیڈیز سوٹ، جینٹ سوٹ دیتے ہیں۔ جو ہمارا مارکیٹ کا ایک سلسلہ پہلے سے چلتا تھا، اب اس کو ہم نے بہت پراپر طریقے سے انشاءاللہ، عثمان بھائی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، عثمان بھائی سے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کہ کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ نہ ہو، اتنا سسٹم کو کلیریفائی کر دیں، آسان کر دیں کہ ہم ہو نہ ہو، جیسے عثمان بھائی نے بتایا سسٹم چلتا رہے، کیونکہ ہم نے ایک دن چلے جانا ہے، شاید ہماری اولاد آئے نہ آئے۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا، میرے بیٹے بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس جگہ کو ضرور سنبھالیں، لیکن ہم ہو نہ ہو یہ کام چلتے رہنا چاہیے۔ یہ عثمان بھائی سے ہم نے سیکھا کہ ایک سسٹم کو بہت ایسا آرگنائز کر دو، آٹو پہ، جس طرح عثمان بھائی آپ کہتے ہیں آٹو پہ چلنا چاہیے، تو وہ آٹو کی بس ہم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک بات میرے سے کسی نے پوچھی کہ آپ کو 1 سال ہوا ہے،
تو میں نے دل میں بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے 1 سال ہوا ہے اور ہم یہاں موجود ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. اچھا یہ افطاری کے بعد عید کا میں نے حوالے سے آپ کو بتایا کہ عید میں ہم جو ہے کپڑوں کی تقسیم کرتے ہیں. تقریباً 3-4 ہزار لوگوں میں یہ سوٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ قربانی والا رہ گیا. اچھا قربانی جو ہے جیسے بقرعید آئے گی انشاءاللہ, تو پہلے ہم کرتے تھے حافظ اقبال بھوانی سے. ساتھ حافظ اقبال بھوانی ہمارے آپ سمجھ لیں کہ مینٹور ہیں, استاد ہیں. ان سے ہی ہم نے کام سیکھا, ساری چیزیں سیکھی. تو اب وہاں بھی کچھ انتظام کیا جاتا ہے. اسی طرح المیسرہ بنا تو ہم نے اور آرگنائز طریقے سے اس کو کیا. پچھلے سال ہم نے فرسٹ ٹائم المیسرہ کے پلیٹ فارم سے جو قربانی کی تھی وہ گگر پھاٹک میں کی تھی. میں, عثمان بھائی, جاوید بھائی, ہم تینوں وہاں موجود تھے. بہت مطلب خوشی ہوتی ہے دل سے کہ آدمی خود جو چیز تقسیم کرتا ہے نا, اس کی بات انشاءاللہ آپ اگر خود کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اچھا یہ سب چیزیں آپ کے تعاون سے ہوتی ہیں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. بس ہم سے یہ کام لیتا رہے, ہماری خواہش ہے. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا ہمارے ماں باپ کی دعائیں, ہماری فیملی کی دعائیں. اور میں فیملی کا تو ذکر اس لیے کروں گا کہ ہماری فیملی جو ہے سیکریفائز ہوتی ہے, کیونکہ ہم ٹائم کم دیتے ہیں گھر پہ, ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن اس بہانے میں ان سے بھی تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں. اچھا یہ قربانی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال ہم نے یہ قربانی کی تھی گگر پھاٹک میں. اس سال ہم نے یہ قربانی تقریباً 160 جانور کے قریب ہم نے قربان کیے اللہ کے فضل سے, آپ کے تعاون سے. بھینس کالونی کے اندر وہیں ہم نے انتظام کیا. عید کے دن سے شروع ہوا, میں عید کے دن خود وہاں موجود تھا اور 3 دن الحمدللہ چلتا رہا. 160 جانور ہمارے پاس ہو گئے. اس کے بعد ہم نے, جیسے عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو طریقے سے کرو, مطلب بھرمار نہ کر دو چیزوں کی, تو ہم نے اس کو بریک لگایا کہ بھائی 160 ہو گئے, اب اس کو دیکھتے ہیں کس طرح ہم آرگنائز کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں گے. اچھا اس کے بعد آپ پائی چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرج اینڈ ڈوری کا. اچھا یہ مسجد اور میرج اینڈ ڈوری آ گیا. میرج پہ لیں مت, میرج پہ اس کو لیں. اچھا یہ مسجد مدرسے ہی دیکھ لیتے ہیں. اچھا مسجد مدرسے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے حافظ صاحب کا میں نے ذکر کیا, تو حافظ صاحب کے ساتھ ہی کام سیکھا, شروع کیا, اور مسجد مدرسے سے ہی شروع کیا. اور میرے خیال سے یہ ہم سب کو اس کا شوق پہلے ہی ہونا چاہیے مسجد مدرسہ, کیونکہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. ہم نے 1-2 مساجد کا بھی کام کیا قاری قربان کی سربراہی میں حافظ صاحب کے ساتھ, ہم کرتے رہے. قاری صاحب ابھی بھی ہماری 2-3 مساجد بن رہی ہیں, وہ قاری قربان صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب المیسرہ کے پلیٹ فارم سے بہت آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. اچھا یہ مدارس کا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ مدارس میں قرآنی تعلیم تو ہوتی ہی ہے, سب جگہ ہے. تو ہم تھوڑا ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو دیں, کیونکہ کارآمد شہری جب ہی بچہ بنے گا کہ دین کے ساتھ اس کو دنیا کا بھی علم ہو, چاہے تھوڑا سا ہی ہو, کم از کم پڑھنا لکھنا آتا ہو. اچھا میرج پہ جو ہے, میرج کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرج کے حوالے سے بھی ہمارے المیسرہ میں جو شادی کا ایک پیکیج ہے, جو جہیز کا سامان ہوتا ہے, فرنیچر کا, وہ ہم نے ایک پیکیج بنایا ہوا ہے. اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں اور کیس ٹو کیس اس کو دیکھتے ہیں. ٹائم شارٹ ہے اس لیے جلدی جلدی چلنا پڑے گا. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مسجد مدرسہ ہو گیا. اچھا روزگار اسکیم بھی ہم نے اس پہ ورکنگ کر لی, 2-3 مہینوں سے اس کو شروع بھی کر دیا. اس میں ہم نے اسٹارٹ میں 1-2 رکشاز اور کچھ کام کیے ہیں, موٹر سائیکل اور ٹھیلے وغیرہ, 2-4 لوگوں کو لون بھی دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ سب چیزوں کو کرنے کے لیے اچھے خاصے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس فنڈ کے اور بڑھائیں گے انشاءاللہ, اور اس روزگار اسکیم کو بھی آگے لے کے جائیں گے. میں سب چند شارٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب ٹائم کی شارٹیج ہے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میڈیکل سروسز میں. تو آپ کو عثمان بھائی نے بتا دیا, ایک چیز رہ گئی کہ کراچی کے اندر منظور کالونی میں ایک مدرسے کے اندر المیسرہ کا کلینک بھی چل رہا ہے. وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب روز OPD ہوتی ہے الحمدللہ آپ کے تعاون سے. اس کے بعد ہم ایجوکیشن پہ آ جاتے ہیں. ایجوکیشن میں بھی ہم کراچی کے اندر 1-2 اسکول میں ہم نے تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کی کاپیز بھیجی ہیں. جو کورس ہوتا ہے وہ ہم نے بھیجا, کمپیوٹرز بھیجے. تو بس یہ سب چیزیں بہت آرگنائز طریقے سے ہوتی ہیں. ہم اس کو سب چیزوں کو خود مانیٹر کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اور المیسرہ کی پلیٹ فارم سے یہ سی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اچھا شارٹ یہ ہے کہ ایک اور چیز رہ گئی, ہم نے کووڈ میں کام کیا, تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس دعا کریں کہ خدمت کا کارواں ہے یوں ہی چلتا رہے, اللہ ہم سے کام لیتا رہے, اللہ ہم سے راضی ہو, آپ سے راضی ہو. کچھ غلطیاں ہو جائیں, کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ سے ہم بھی معافی مانگتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون سے آج مجھے یہ دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم 1 سال کے بعد یہاں کھڑے ہیں, اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں, چاہے وہ کم ہیں, چاہے ہماری OPDs کم ہیں, لیکن یہ بہت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور آپ بھی اس کام میں شامل ہیں.
اور میں ایک دفعہ پھر اوپلیٹا جماعت کا شکر گزار ہوں کیونکہ اسٹارٹ اپ ہمیں اوپلیٹا جماعت نے دیا. بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.